اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، جب ان کے بھائی واپس پلٹے تو پیچھے سے آواز دی گئی کہ بھی تم لوگ چور ہو، واپس آؤ۔ کیا گم ہوا ہے؟ جی ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ واپس لایا گیا، ان سے پوچھا، وہ بڑی قسمیں کھاتے تھے، ہم بڑے ایماندار ہیں، کہنے لگے تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس وہ نکل آئے سامان تو پھر کیا سزا ہے؟ کہنے لگے جس کے پاس سے نکلے وہ بندہ تمہارا، تم رکھ لو، ہمارا قانون تو یہی ہے۔ اب وہ سامان سارا ایک ایک کر کے پہلے بڑوں کا تلاشی دی، اس میں نہ نکلا، پھر آخر میں چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لی، اس میں سے نکل آیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے ابا جی بڑے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے، اس کو چھوڑ دو، میں اس جگہ کسی اور کو پکڑ لو، رکھ لو کسی اور کو، ہم خود بخود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ان کا نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا، جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے تمہارے قانون کے مطابق وہی ہمارا مجرم ہے، ہم نے اسی کو پکڑنا ہے، کسی اور کو کیوں پکڑیں گے ہم؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کی، محنت سماجت کی، نہ بات بنی۔ اب وہ سب بھائی جو ہیں باقی ایک سائیڈ پہ ہو کر، الگ ہو کر آپس میں گفتگو کرنے لگے، کیا کریں؟ اب قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ بولا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے والد گرامی ہمارے ابا جی نے ہم سے عہد لیا تھا، اللہ کے نام پر وعدہ لیا تھا، قسم لی تھی کہ ہم اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یاد ہے تمہیں تم نے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب میں کنویں میں گرا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اب میں تو باپ سے شرمندہ ہوں، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد گرامی اجازت نہ دے دیں کہ آ جاؤ، ابھی بھائی کو چھوڑ کے آ جاؤ، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا سبب لگا دے کہ بھائی رہا ہو جائے، پھر میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں۔ اس واسطے میں تو اب یہیں رہوں گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، وہ بہتر سبب لگا دے، کوئی اسباب پیدا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ادھر ہی ہوں۔ لیکن تم جاؤ، ارجعوا الی ابیکم، ابا جی کے پاس جاؤ تم سب، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، جا کے کہو ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ چور ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ما شہدنا الا بما علمنا، جو کچھ دیکھا گیا ہے، جو نظر آیا ہے، پیالہ ان کے سامان سے نکلا ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ بھائی ہمارا ایسا کرنے والا ہے، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں جب سامان اس میں سے ہی پیالہ نکلا ہے اس کا۔
ما کننا للغیب حافظین، اور ہم کوئی غیب تو جاننے والے نہیں ہیں، پیالہ کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیسے ڈالا، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، ہمارے سامنے ڈالا نہیں گیا، ہمارے بھائی نے ہمارے سامنے تو نہیں پکڑ کے ڈالا، لیکن نکلا اس کے سامان سے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری بات پر اعتبار نہ آئے، آپ کسی کو بھیجیں، اس بستی والوں سے پوچھیں جہاں ہمیں آواز دی گئی تھی کہ بھی تمہارا بھائی جو ہے کہ تم میں سے کسی نے چرایا ہے پیالہ ہمارا، اس بستی والوں سے، یا اس قافلے والوں سے پوچھیں جس میں ہم گئے تھے، اس قافلے میں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ان سے پوچھیں کیا واقعہ ہوا، کیا ماجرا ہوا کہ سامان ہمارا جو ہے اس میں سے یہ چوری کا سامان نکلا ہے۔ تو یہ بات ان سے پتہ کر کے دریافت کر لیں، اور پتہ کر لیں کہ واقعی ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کے سامان سے یہ نکلا ہے سامان، اور وہ چوری کا کہا گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، منت سماجت کی ہے، بادشاہ نہیں چھوڑا اس کو۔ اب والد گرامی نے یہ بات سنی تو کیا کہا، اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ والد کے پاس پہنچ گئے بندے، پیغام لے کر، جی ابا جی آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر کیا کہا، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا تبصرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم عظم والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔